تحریک انصاف کا یہ موقف یہ تھا کہ ہم نے ساورینٹی کو یقینی بنانا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اصول پہ کام کرنا ہے۔ سر، پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے اس وقت اسرائیل کے حوالے سے؟ ایک ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ تو کوئی ورژن آیا نہیں ہے۔ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آرمی چیف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کیسے دیکھ رہی ہے؟ گریٹنس کا اعزاز اور لقب جو ہے وہ بھی تفویض کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ پاکستان فضائی اور بحری اڈے امریکہ کو دینے کا کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ آپشنز تو ہر وقت ہر طرح کی کھلی رہتی ہے۔ پاکستان نے تو ایوب خان کے وقت میں، اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ محمد معظم بٹ نام ہے میرا، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، چیئرمین ہوں لیگل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کی۔ اس کے علاوہ سیکرٹری جنرل رہ چکا ہوں انصاف لارس فورم کا اور اسپوکس پرسن رہ چکا ہوں پی ٹی آئی کا۔ سر، پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے اس وقت اسرائیل کے حوالے سے؟ اسرائیل کے حوالے سے عمران خان نے اقوام متحدہ میں باقاعدہ تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے ان کے انداز سیاست و فکر پہ بھی تنقید کی تھی، اسلامک فوبیا کے حوالے سے بھی بات کی تھی، انڈیا سے بھی بات کی تھی، دونوں کو ملا کے بھی بات کی تھی۔ سو ریکارڈ پہ جو عمران خان کا موقف ہے وہ بالکل واضح ہے، اور فلسطین کے متعلق بھی ان کا وہی انداز فکر تھا جو قائد اعظم کا تھا یا ریاست پاکستان کا ہے۔ سو اسے تو ری ایٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ تو کوئی ورژن آیا نہیں ہے۔ یہ دونوں ملکوں کی جو جنگ ہو رہی ہے اس وقت، یہ کس طرف جا رہی ہے؟ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، اسے آپ انداز ابتدا کہیں، لیکن بہرحال یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بات جائے گی، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، انیویٹیبل ہے۔ اگر ڈپلومیٹک اپروچ کام کر جاتی ہے تو وہ ایک صورت ہے، وغیرہ تو جنگ شروع ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف آرمی چیف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے، ایک بڑا واقعہ ہے، بہت پذیرائی ملی ہے جنرل صاحب کو، ہمارے فیلڈ مارشل کو، انہیں گریٹنس کا اعزاز اور لقب جو ہے وہ بھی تفویض کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو یقینی طور پہ انٹرنیشنلی ان کی ریکگنیشن ہوئی ہے، گفتگو بھی ان سے کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور باوجود اس کے کہ ہمارے اپنے وزیر اعظم اور صدر مملکت موجود ہیں، لیکن امریکہ نے بات جو ہے وہ فیلڈ مارشل سے کرنا ہی درست سمجھا۔ سو جو چیز سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ پی ٹی آئی ہو یا پورا پاکستان ہو، اسے تو یہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پاکستان فضائی اور بحری اڈے امریکہ کو دینے کا کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ آپشنز تو ہر وقت ہر طرح کی کھلی رہتی ہے۔ پاکستان نے تو ایوب خان کے وقت میں، جو کہ سکندر مرزا کے وقت سے گفتگو شروع ہوئی تھی، ایوب خان کے وقت میں انہیں بڑابیر میں اڈے دے دیے تھے۔ سو آپ کا کسی بھی امکان کو رد تو کر نہیں سکتے، سو امکانات تو رہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تاہم جہاں تک ریاست کے حوالے سے آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ کیا موقف رہے گا آنے والے وقت؟ تحریک انصاف کا یہ موقف یہ تھا کہ ہم نے ساورینٹی کو یقینی بنانا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اصول پہ کام کرنا ہے، اور یہ کہ ہم نے اپنے خطے کو لڑائی سے آزاد رکھنا ہے، ہم نے پرائی لڑائی نہیں لڑنی۔ یہی پی ٹی آئی کا موقف تھا اور یہ ہے ابھی تک بھی۔ پاکستان تحریک انصاف جس حالات کا اس وقت سامنا کر رہی ہے سر، اس کا اصل جوابدار کون ہے؟ دیکھیے، جب آپ نظام کو چیلنج کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اپنے موقف پہ، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ کی بات اٹھتی ہے، تو پھر آپ کو پرائس دینی پڑتی ہے۔ عمران خان پرائس دے رہے ہیں، انہوں نے جو کہ اس نظام کو، نظم کو بدلنے کی بات کی اور اتنی بے باکی سے کی، تو بہرحال ایسا ہونا پاکستان میں پہلی مرتبہ تو تھا نہیں۔ ان کے ساتھ ایسا ہو پائے گا، جبکہ موسٹ پاپولر پارٹی ہے پاکستان کی، اس بات کا امکان نہیں تھا، لیکن وہ بھی آخر میں ویسا بن گیا تھا، واضح ہو گیا تھا، جب کلی طور پہ ٹکراؤ کی پوزیشن پیدا ہو گئی یا تناؤ کی پوزیشن اداروں کے مابین ہو گئی اور جماعتوں کے سامنے بھی ایک مقابلے کی کیفیت آ گئی، تو سب جو ہے وہ مل کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ خان صاحب ایک سائڈ پہ رہے تو بہرحال قیمت تو ادا کرنی تھی، سو کر رہے ہیں۔ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اس کے بیک فٹ پر کون ہے؟ جو اجازت نہیں دے رہے وہ اس کی بیک فٹ پہ ہیں۔
وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ ابھی اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتی ہے. اختیار ان کے پاس ہے, حکومت کے پاس اختیار ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ تھریٹ سمجھتے ہیں عمران خان کو اپنے لیے, پاکستان کے نظام کے لیے, جو ان کی نظر میں پاکستان کا نظام ہونا چاہیے اس کے حوالے سے. بجٹ پہ بحث چل رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیش ہوگا عمران خان کی اجازت کے؟ دیکھیے خان صاحب نے اس کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی, یہ تو فارمل ورژن جب عمران خان کا آئے گا تب پتہ چلے گا نا. یہ تو ہماری صوبائی اسمبلی کے ترجمان نے بات کر دی. میرا تو یہ مشورہ یہ ہے کہ فوری طور پہ عدالت سے رجوع کر لیں اور عدالت کی ریٹ الاؤ کرواتے ہوئے عدالت کے حکم سے جا کے ملیں خان صاحب سے. تو جب اسٹیبلشمنٹ اجازت نہیں دے رہی ہوتی تو عدالت انہیں کہہ سکتی ہے کہ بھئی اس طرح سے کر لو. علی امین گنڈا پور نے احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے, اس پہ آپ کی کیا رائے؟ وہ ایک تجربہ کار آدمی ہے, ایک پی ٹی آئی سے اس کی والہانہ محبت ہے, عمران خان کو باہر دیکھنا چاہتا ہے. سو اس کی نسبت سے اگر انہوں نے کوئی ایسی کال دی ہے تو یقینی طور پہ یہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے. لا کے مطابق ہی یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں. خان صاحب مقابلہ کر رہے ہیں قوانین عدالتوں میں اپنے کیسز کا بہادری کے ساتھ اور گریس کے ساتھ. علی امین گنڈا پور کو کس طرف دیکھ رہے ہیں آپ, اسٹیبلشمنٹ کی طرف یا پاکستان طریقے سے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں, مرکزی حکومت کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں, اپنی پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں, حکمران بھی ہیں صوبے کے, تو سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہیں. وہ تجربہ کار شخصیت ہے سیاست کے میدان میں, تو کنیکٹڈ رہنا جو ہے وہ ایک نیچرل سی بات ہے.